السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کچھ سوالوں کے جواب۔ یہ تیسرا لیکچر ہے، اس میں ہم کیا بتائیں گے؟ جیسے مان لیجیے سوال کیا ہے کہ قرض بہت بڑھ گیا ہے، اترنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ جلد کیا ہے میرا تمام قرض اتر جائے۔ تو بہت سے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، ان کا قرضہ اترتا ہی نہیں ہے، تو کیا وظیفہ ہے جس سے جو ہے ان کا قرضہ اتر جائے؟ تو کیا ہے جواب؟ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3574 میں ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے سنیے، حدیث یہ دے رکھی 3574۔ ایک مکاتب کسے کہتے ہیں؟ اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے مال کے بدلے میں کیا ہے اپنی آزادی کا معاہدہ کیا کہ مجھے آزاد کر دیا، مجھے مال مت دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اگر یہ بات جتنی بھی تھی کس کی بارگاہ میں عرض کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتاب یعنی آزادی کی قیمت میں اپنی کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ جو آزادی قیمت ہے ایک غلام کی، اس کو عاجز ہے نا، قرض ہے نا، یعنی ہوتا ہے نا کہ آزادی اتنا پیسہ دے تو آپ کو آزاد کر دیں گے، ہے نا۔ تو میری مدد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر کیا ہے جبل سیر پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، ہے نا۔ مان لیجیے کسی پر قرضہ ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات کس نے بتایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو کس نے بتایا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو یہ کلمات بتائے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تب بھی وہ قرضہ تمہارے اوپر سے ادا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چلیے میں ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم، آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ، تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور شام و صبح 100 مرتبہ، اول و آخر 1 مرتبہ درود پڑھیں گے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کر دے گا، غیب سے ادا ہو جائے گا۔ یہ پڑھنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ آپ کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنی ہے اور صبح و شام 100 بار پڑھنی ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اب مرد و خواتین کا ایک ساتھ نوکری کرنا کیسا ہے؟ مرد حضرات، عورت حضرات ایک ساتھ نوکری کرنا ان کا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 11، آج کل دفاتر اور فیکٹریوں، ہے نا، دفتر وغیرہ میں، فیکٹری وغیرہ میں مرد و خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپس میں بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے نامحرم کو دیکھنا اور اس سے گفتگو کرنا کیسا ہے؟ تو اس سے گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جو نامحرم ہے، جس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، حرام ہے اس سے بات کرنا، اسے کہتے ہیں نامحرم۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرنا کیسا ہے نا، گفتگو کرنا کیسا ہے؟ تو اس کی میں بتاؤں آپ کو۔ جو آپ بہت زیادہ مجبوری ہو تو عورت با پردہ نوکری کرے مگر بے تکلفی سے بچے، ہے نا۔ اگر زیادہ مجبوری ہے تو کیا حکم کیا گیا ہے؟ پردے کے ساتھ نوکری کرے، کیا کرے؟ با پردہ نوکری کرے، ہے نا، اور بے تکلفی بیکار کے بعد اس سے بچے۔ اب مرد حضرات بھی ایسی صورت میں اپنے کام سے کام رکھیں اور ٹکٹکی باندھ کر یا موقع تلاش کر کے نامحرم سے نہ بات کریں، ہے نا، نہ ان کو دیکھیں، صرف ایک نظر معاف ہے، ایک بار اگر نظر چلے گی تو معاف ہے، وہ پہلی نظر بھی پڑتے ہی فوراً نیچے کر لیں۔
تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر نوکری کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں باپردہ پردے کے ساتھ، اور مرد حضرات کیا ہے کہ وہ ٹکٹکی لگا کر نہ دیکھیں، ان کو ہر بار نہ دیکھیں، اگر ایک بار نظر پڑ جائے تو نیچے کر لیں، ہے نا۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2777 میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، یعنی غیر محرم عورت کو نہ دیکھو، پس تیرے لیے پہلی نظر معاف جبکہ دوسری معاف نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پہلی نظر دیکھ لی تو معاف ہے غلطی سے، دوسری بار دیکھا تو وہ معاف نہیں ہے، 270 حدیث میں ہے ترمذی شریف کی۔ اب غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بھی نہ ملے، اکیلے میں بھی نہ ملے۔ ترمذی شریف کی حدیث 2165 میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ اگر آپ کسی عورت سے ملتے ہیں تنہائی میں تو ان کے بیچ میں کیا ہوگا، ایک شیطان آ جائے گا، ٹھیک ہے، شیطان ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ باتیں کیا ہے، دقیانوسی معلوم ہوتی ہیں، وہ آزادی مانگتے ہیں، ہے نا، کیسے معلوم، مطلب کہ وہ آزادی مانگتے ہیں، ہے نا، ایک طریقے سے۔ اب دے ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، ہے نا، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر معارکہ روح و بدنوں پیش، ٹھیک ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اب ختم قادریہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ختم قادریہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، پریشانی وغیرہ کے لیے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو کیا ہے اس کا حیثیت کیا ہے؟ سوال نمبر 12 ہے، ختم قادریہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ ختم قادریہ یہ درود پاک، قرآنی صورتوں اور بزرگان دین سے استغاثہ کا مجموعہ ہے، ان سے ثابت ہے، ان کا جو مجموعہ ہے بزرگان دین کا، ہے نا، ان کی قرآن صورتوں بزرگان دین سے اس کا مجموعہ ہے یہ۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو ہم ختم قادریہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم صورتیں ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم صورتیں تو پڑھتے ہیں اور تو کچھ نہیں پڑھتے، ہے نا، صورتیں ہوتے ہیں اور کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہے نا، بزرگان دین کی، یہ بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو حضور غوث اعظم علی رحمہ سے مدد طلب کی گئی ہے نا، اعتراض اس پر ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے نا، ان سے مدد طلب کرنا کیا جائز ہے، لیکن وسیلے سے، ان کو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کا مددگار بنایا ہے۔ اب القرآن میں کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سورۃ تحریم آیت نمبر 4۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، ٹھیک ہے، سب مددگار ہیں، جبرائیل السلام، فرشتے اور نیک بندے۔ اس کے بعد القرآن میں اور کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ، تمہارے مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے، ہے نا، کون مددگار نہیں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول والے، ہے نا، اللہ اور اس کے رسول والے ہیں اور کوئی نہیں۔ اب اہل اللہ سے مدد مانگنے پر سراج الہند کا فتویٰ۔ 13ویں صدی کے مجاہد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی قرآن مجید کی تفسیر عزیزی میں اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر جان کر ان سے مدد مانگنا اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ مطلب جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعا فرماتے ہیں کہ ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اب غیر مسلم ڈاکٹر اور خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کیا مطلب سوال جواب ہے اس میں۔
غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا کیسا ہے؟ نیز یہاں تک یہ بھی خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا کیسا ہے، یہ آپ سنیں کیا ہے جواب کیا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا شرعاً درست ہے، مطلب کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر موجود ہو اور وہ تسلی بخش علاج کر سکتا ہو تو پھر مسلمان ڈاکٹر سے ہی علاج کروایا جائے۔ اگر دونوں موجود ہیں تو آپ مسلمان ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 197 پر فرماتے ہیں کہ اگر طبیب کے بتانے یا کسی دوسرے ذریعے سے دوا میں حرام شے کا آمیزش کا علم ہو جائے، ہے نا، کسی طبیب کے بتانے سے، ہے نا، کسی دوسرے ذریعے سے دوا میں کیا ہے پتہ چل جائے کہ اس میں حرام چیز کا کیا ہے علم ہو جائے، اس میں حرام چیز ہے، تو کیا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ ممنوع ہے، منع ہے، اس کا علاج نہیں کرا سکتے۔ بصورت دیگر یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ آمیزش نہیں ہے تو طبیب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر مسلمان ڈاکٹر طبیب موجود ہو تو بچنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آمیزش کا مطلب یہی ہوتا ہے، مکسچر وغیرہ ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد کہ اگر پتہ چل جائے کہ حرام چیز نہیں ہے اس میں ملی ہوئی دوا وغیرہ میں، تو آپ ڈاکٹر سے کرا، غیر مسلم سے کرا سکتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے حرج نہیں ہے۔ اب نیز خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا بوقت ضرورت شرعاً درست ہے، یعنی جب کوئی خاتون ڈاکٹر موجود نہ ہو یا اگر ہو تو تسلی بخش علاج نہ کر سکتی ہو یا اس کی اخراجات یعنی فیس وغیرہ برداشت نہ کر سکے، تو اب عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کروائے۔ یعنی اگر عورت ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، خاتون ڈاکٹر موجود ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مان لیجیے اس کی فیس 500 روپے ہے اور جو مرد حضرات کی ہے وہ فیس نہیں لیتے ہیں، تو کہاں پہ علاج کروانا درست ہے؟ مرد ڈاکٹر سے، ہے نا، دوا وغیرہ۔ لیکن اگر موجود نہیں ہے تب تو کروا سکتی ہے۔ دوسری میں نے بتا دیا اخراجات، اگر اس کی فیس زیادہ ہے نا، فیس وغیرہ زیادہ ہو۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کی چیزیں پڑھیں گے، ہے نا۔ السلام علیکم۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔